جو ہمارا دور ہے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں جی کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، ان کے لیے بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت علم نشرح آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ذکر کو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فاذا فرغت فانصب، پس جب فارغ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پس دل لگائیے یا پس رغبت کیجئے۔ سورت علم نشرح آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے 3 انعامات کا ذکر کیا۔ 2 انعامات کل کے سبق میں پڑھ لیے تھے، تیسرا انعام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بخاری شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہوگا اے نبی، وہیں وہیں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی کہاں کہاں؟ اذان میں، نماز میں، کلمہ میں، عرش پر، فرشتوں میں، ہر جگہ جہاں پہ میرا نام لیا جائے گا اے نبی، اسی جگہ پہ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اس آیت سے یہ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیا۔ ایک فائدہ یہاں پہ کہ یہ تینوں انعامات کا ذکر ہوا، علم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنک وزرک، پھر تیسرا ورفعنا لک ذکرک۔ تو ان تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکا، عنکا اور پھر لکا کو ذکر کیا، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کام ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں جو ہم نے دی ہیں یہ ویسے ہی نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ نعمتیں اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بہت زیادہ تنگی اور بہت بڑی بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، اور ان تکالیف کے بعد جب ان کے اوپر صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اتنی بڑی بڑی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ سن لیں، جو ہمارا دور ہے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں جی کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، ان کے لیے بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرف باللام کو دوبارہ معرف باللام، یعنی کہ معرف باللام کہتے ہیں جس پہ الف لام ہو، دوبارہ معرف باللام بنا کر لوٹایا جائے تو ان دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نکرہ کو جس کے اوپر الف لام نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ اگر نکرہ بنا کر لوٹایا جائے تو جو پہلے نکرہ ہے وہ غیر ہوتا ہے، پہلے والا نکرہ ہے وہ غیر ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہے اس آیت کے اندر، یہاں پہ العسر اور دوسری آیت کے اندر بھی جو العسر آیا ہے وہ دونوں معرف باللام ہے، تو اس سے ایک ہی تنگی مراد ہے۔ اور یسرن کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے تو اس سے پہلی والی سہولت اور یسر سے مراد نہ ہوگی بلکہ اس کا غیر مراد ہوگی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ ہم آپ کو ایک تنگی، ایک پریشانی کے بعد 2 آسانیاں، 2 سہولتیں دیں گے۔
یہ قاعدہ ہمارے لیے ہے اصل میں کہ اگر ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی یا کوئی تنگی سے آزماتا ہے اور ہم صبر شکر کرتے ہیں اس تنگی کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس تنگی کے بعد 2 آسانیاں دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی آسانیاں دی۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ پہلے مسلمان کم تھے، دبے ہوئے تھے، پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اتنا عروج پایا کہ انہوں نے دنیا کی دنیا فتح کی، صحابہ اکرام کے اوپر نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی، پھر کسی قسم کا کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ آج بھی مسلمان جو ہے یہ انہی محنتوں کی وجہ سے مسلمانوں کی اتنی زیادہ آبادی ہے، چاہے وہ مسلمان جیسے بھی ہوں، لیکن یہ صحابہ اکرام کی محنت کا ہی نتیجہ ہے، اور یہ محنت اور یہ جو پھل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں اور بڑی مشکلات جو ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دعوت اور تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو دوسری عبادات جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ فنصب، نصب کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو تھکا دینا، محنت کر کر کے، یعنی کہ مقصد یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہونے لگے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دوسرا حکم یہ دیا کہ تمام دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے رب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسی سے لو لگا لیں، جو چیز مانگنی ہے اسی سے مانگے، وہ آپ کو ضرور بھی ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، صحابہ اکرام سے صورت اور سیرت اور صحابہ اکرام کی طریقت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔